حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم راوی ہیں، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جب میری امت میں 15 خصلتیں اختیار ہو جائیں گی تو اس پر آفتیں اور بلائیں نازل ہوں گی۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی خصلتیں ہیں، وہ کون سی باتیں ہیں؟ فرمایا نمبر 1، جب مال غنیمت کو ذاتی دولت بنا لیا جائے۔ نمبر 2، امانت کو مال غنیمت بنا لیا جائے۔ نمبر 3، زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھا جائے۔ نمبر 4، آدمی اپنی بیوی کی اطاعت کرے۔ اور نمبر 5، ماں کی نافرمانی کرے۔ نمبر 6، اور دوست کے ساتھ بھلائی کرے۔ اور نمبر 7، باپ کے ساتھ بے وفائی کرے۔ نمبر 8، مساجد میں آوازیں بلند کی جائیں، یعنی مسجدوں میں دنیاوی باتوں کا شور، لڑائیاں جھگڑے ہونے لگے۔ یاد رکھیے، نعت خوانی، اللہ پاک کا ذکر کی مجلسیں، میلاد شریف ذکر کے حلقے، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں بھی مسجدوں میں ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ جو دنیاوی باتوں کا شور و غل ہوتا ہے مساجد میں، اس کے بارے فرمایا گیا۔ نمبر 9، سب سے کمینہ ترین شخص کو قوم کا سردار بنا لیا جائے۔ نمبر 10، کسی شخص کے شر سے بچنے کے لیے اس کی عزت کی جائے۔ نمبر 11، شرابیں پی جائیں۔ نمبر 12، ریشم پہنا جائے۔ نمبر 13، گانے والیوں اور نمبر 14، آلات موسیقی کو رکھا جائے۔ اور نمبر 15، اس امت کے بعد والے پہلوؤں کو برا کہیں۔ پھر فرمایا کیا ہوگا، توجہ سے سنیے گا۔ ارشاد فرمایا اس وقت لوگ سرخ آندھیوں یا زلزلوں یا زمین میں دھنسنے یا چہروں کے مسخ یا پتھر برسنے کا انتظار کرنا چاہیے۔ یہ حدیث مبارکہ سنن الترمذی شریف کی حدیث ہے، سیاستہ کی حدیث مبارکہ میں سے ہے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائی اور پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، ذرا غور کیجئے کہ یہ جو 15 خصلتیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائیں، یہ تمام خصلتیں آج ہمارے معاشرے میں عام ہو چکی ہیں، جن کے بارے میں ابھی آپ نے سنا ہے۔ فرمایا کہ آدمی اپنی بیوی کی اطاعت تو کرے گا لیکن اپنی ماں کی نافرمانی کرے گا۔ اور فرمایا دوست کے ساتھ تو بھلائی کرے گا اور باپ کے ساتھ بے وفائی کرے گا۔ آج یاروں کو، دوستوں کو کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، ان کو گفٹ دیتے ہیں، تحفے تحائف دیتے ہیں، لیکن کبھی باپ کے لیے بھی کوئی تحفہ لے کر گئے، کبھی باپ کو بھی خوش کیا۔ آج اپنی بیوی یا بال بچوں کے لیے جو چیزیں لاتے ہیں، کبھی اپنی والدہ ماجدہ کو بھی خوش کیا، ان سے دعائیں لیں، کبھی ان کے لیے بھی کوئی چیز لے کر آئے۔ اور پھر آگے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو باتیں ارشاد فرمائیں، اس میں یہ بھی فرمایا گیا کہ ریشم پہنا جائے گا، اور اس کے علاوہ یہ بھی فرمایا گیا کہ شرابیں پی جائیں گی۔ یہ مرض بھی عام ہو چکا ہے۔ اور یہ بھی سنا کہ گانے والیوں اور آلات موسیقی کو رکھا جائے گا۔ آج ہم ذرا غور کریں، پہلے ہم یہ کہتے تھے کہ شہر شہر سینما گھر بن گئے، پھر یہ کہنے لگے کہ اب گلی گلی سینما گھر بن گئے، پھر یہ کہنے لگے کہ اب گھر گھر سینما گھر بن گئے، کہ گھروں میں نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے۔ اور اب ہم اس بات کے کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ اب جیب جو ہے یہ سینما گھر بن گیا۔ ہم اپنے موبائل فون کے اندر نہ جانے کیا کیا چیزیں دیکھتے ہیں، اس میں بھی عورتوں کے گانے سنے جاتے ہیں، آلات موسیقی فرمایا رکھا جائے گا۔ آج خدا کی قسم اس گھر کا دروازہ، اس گھر کی چوکھٹ کو چوما جائے جس گھر میں انٹرنیٹ نہ ہو، جس گھر میں یہ برائیاں نہ ہوں، جس گھر میں ٹی وی نہ ہو۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ برائیاں ہمارے معاشرے میں عام ہو چکی ہے۔ ایک کاش کہ ہم برائیوں سے بچ جائیں، ایک کاش کہ ہماری نسلیں برائیوں سے بچ جائیں۔ آج بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی نظر سامنے آپ کے LCD کے اوپر پڑ جاتی ہے جہاں بے حیائی کے مناظر ہیں۔ یہ بچہ بڑا ہو کر والدین کا فرما بردار بنے گا؟ جس کی والدہ معاذ اللہ گانے وغیرہ سن کر ناچتی ہو، ڈانس کھیلتی ہو، یہ بچہ بڑا ہو کر کیا بنے گا؟ آپ ذرا غور تو کریں۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، خدارا آپ خود بھی بچیے، اپنی اولاد کو بھی بچائیے، اپنی نسلوں کو بھی بچائیے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی سعادت نصیب فرمائے۔